10,000 ارب روپے خرچ کرنے والا صوبہ 13 سالوں میں اپنے بچوں کو، اپنے صوبے کے بچوں کو کتے سے کاٹنے سے نہیں بچا سک رہا. کتے کے کاٹنے کے بعد ان کو ویکسین نہیں لگا پا رہا. 10,242 ارب روپے خرچ ہونے کے بعد سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اس 10,242 ارب روپے میں سے ابھی چند دنوں پہلے انہوں نے اپنی خود رپورٹ پیش کی ہے، اس میں بتا رہے ہیں کہ 2300 ارب روپے صرف ایجوکیشن پہ خرچ کیے ہیں. 2300 ارب 10,242 ارب روپے ٹوٹل اوور آل، اس میں سے 2300 ارب روپے ایجوکیشن میں خرچ کیے ہیں. اور آج 70 لاکھ بچے سندھ میں اسکولوں سے باہر ہیں. پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ 10,000 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ میں صرف ایک جملے میں بتاؤں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دور میں 300 ارب روپے خرچ کروائے، جس میں تنخواہیں بھی دی ہیں، پینشن بھی دی ہیں، فیول پہ بھی خرچ ہوا. 150 پونے 200 ارب روپے انفراسٹرکچر پہ لگا تو کراچی دنیا کے 12 تیزی ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا. 150 پونے 200 ارب روپے سے آج بھی سڑکوں کا جال اسی وقت کا ہے. انڈر پاسز کا جال بچ گیا، فلائی اوورز کا جال بچ گیا، پانی کی لائنوں کا جال بچ گیا. کونے کونے میں کراچی کے پانی کی لائنیں ڈال دی گئیں. بابا آئلینڈ، بٹ آئلینڈ، سمندر میں پانی کی لائنیں ڈال کر پانی پہنچایا گیا. بلدیا کو پانی پہنچایا گیا اس زمانے میں، لیاری کو پانی پہنچایا گیا اس زمانے میں، محمود آباد کو پانی پہنچایا گیا اس زمانے میں، گلفٹن کو پانی پہنچایا گیا اس زمانے میں. اور سب لوگ اس کام کے معترف ہوئے. کتنے؟ 150 سے پونے 200 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد یہاں پر 13 سالوں میں 10,242 ارب روپے خرچ ہو گئے. اور آج سندھ انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے. کراچی کو ایک قطرہ اضافی پانی 13 سالوں میں نہیں دیا، بلکہ جو پانی لائنوں میں آ رہا تھا پہلے سے، اس پانی کو بھی انلیگل ہائیڈرنٹ بن کر اس کو چوری کر کے کراچی والوں کو اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. 13 سالوں سے ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں آئی ہے کراچی کے لیے، ایک نئی بس نہیں آئی ہے. پاکستان کے دوسرے شہر میٹرو بسیں چلا رہے ہیں، ٹرینیں چلا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ چنگچی رکشے پہ آ گئے. کراچی والے چنگچی رکشے پہ اور بسوں کی ٹوٹی پھوٹی چھتوں پہ بھی ان کے پاس جگہ نہیں ہے. 2.5 لاکھ لوگوں کو پیپلز پارٹی نے پچھلے 13 سالوں میں سرکاری نوکری دی ہے. ایک آدمی شہر کا نہیں ہے. ہم پہلے کوٹا سسٹم کو روتے تھے، 40 سال پہلے ایم کیو ایم بنی کوٹا سسٹم ختم کرانے کے لیے. غضب خدا کا. آج کہتے ہیں خدا کے واسطے اس کوٹے پہ تو نوکری دے دو. 60% دیہی کوٹا، 40% شہری کوٹا، تو 40% جابز ہونی چاہیے تھیں. آج حشر یہ ہے کہ اس 40% شہری کوٹے پہ بھی پیپلز پارٹی رشوتیں لے کر جعلی ڈومیسائل بنا کر شہر کے باہر کے لوگوں کو نوکریاں دے رہی ہے. یہ حشر ہے، یہ حال ہو گیا ہے سارا. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پاک سرزمین پارٹی پورے پاکستان بالعموم اور بالخصوص سندھ اور کراچی کے مسائل کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے ہم نے 2 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے. نمبر 1، جس طرح سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس اختیارات آئین کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ اوتھ اٹھاتے ہیں، کام شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے میئر کے بھی اختیارات اور ڈپارٹمنٹ آئین کی کتاب میں لکھ دیں. یہ آرٹیکل 148 یہ سفیشینٹ نہیں ہے، 4 لائنیں لکھ دی گئی ہیں. اس کو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آرٹیکل 140A کے بجائے کے ساتھ ایک پورا چیپٹر انکلوڈ کیا جائے جس میں لوکل گورنمنٹ کے 3rd tier آف دی گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس لکھ دو. جس طرح وزیر اعظم کے ڈپارٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں، جس طرح وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ لکھ دو. یہ آئین میں لکھنے کی ضرورت ہے. یہ لکھ دیں گے کراچی سے لے کر لاڑکانہ، کراچی سے لے کر کوئٹہ بلوچستان، کراچی سے لے کر پشاور اور لاہور اور سرائیکی بیلٹ، سارے ڈسٹرکٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نمبر 1 یہ حل ہے. آپ آئین نہیں کریں گے، آپ کو 100 سال بعد بھی اگر آپ کو ملک کو چلانا ہے، ترقی دینی ہے، تو آپ کو یہی کام کرنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ میں نے بتایا کہ 10,242 ارب روپے 10,242 ارب روپے خرچ ہو گئے. یہ 10,242 ارب روپے سندھ میں کس کو ملے؟ ایک آدمی کو، جس کا نام وزیر اعلیٰ ہے. وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا، وہ NFC ایوارڈ سے پیسے لے رہا ہے اور نیچے PFC ایوارڈ ڈسٹرکٹ کو نہیں دے رہا. وہ 18ویں ترمیم کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ صوبائی خود مختاری صوبے کے ایک گاؤں، گوٹھ، گلی، شہروں تک جائے. انہوں نے صرف وزیر اعلیٰ کو خود مختار کرنا ہی خود مختاری سمجھ لی ہے. اس سے یہ ملک تباہ برباد ہو رہا ہے. تو پروپوزل نمبر 2 ہمارا یہ ہے،
مسئلے کا حل جو ہے وہ سیکنڈ جو ہم پروپوز کریں وہی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وفاق NFC ایوارڈ صوبوں کو دے رہی ہے، وفاق PFC ایوارڈ بھی میرا تمام ڈسٹرکٹ کا صوبوں کا PFC ایوارڈ بھی وہیں سے جاری کرے، تو وفاق سے 2 فنڈ جاری ہوں گے۔ NFC ایوارڈ کا جو پیسہ ہے جو صوبے کو جانا ہے وہ صوبے کو دے، اور اسی میں سے ڈیویزیبل پول کر کے PFC ایوارڈ ہمیں ڈائریکٹ دے دے، ہمیں وفاق ڈائریکٹ پیسے دے دے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو آپ میرے پیسے دے رہے ہو، وزیر اعلیٰ ہمیں ہمارے پیسے نہیں دے رہا، یہ پیسے اس کی ذات کے پیسے نہیں ہیں، اس کی زمینوں پہ سے کوئی آمدنی نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے، یہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہم سے نکل کر وفاق کے پاس جاتا ہے، اور وفاق سے گھوم کر صوبائی دارالخلافہ میں آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ وہ پیسے اس ڈسٹرکٹ کو نہیں دے رہا۔ یہ ہے مسئلہ، اور اس کا حل یہ ہے کہ وفاق ڈائریکٹ پروونشل فائنانس کمیشن NFC کے ساتھ PFC ایوارڈ وہ ڈائریکٹ دے دے ہمیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شہر کے ساتھ خصوصاً یہ 2 باتیں، اور اس دونوں باتوں کو آئین کی کتاب میں اس کی پروٹیکشن دے دیں، اس کو آئین کا حصہ بنا دیں، پاکستان کے لوگوں کے مسائل ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گے، کراچی والوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، حیدرآباد والوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، لاڑکانہ خیرپور والوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، شکارپور والوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئٹہ اور یہاں پشاور کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، سرائی کی بیلٹ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر گلگت بلتستان میں بھی آپ یہ والا کام کریں، گلگت بلتستان کے پہاڑوں پہ بھی آپ یہ ڈیوولوشن کام کریں، آئین میں کوئی ایسی شک ڈالیں جس میں ان کو بھی ڈائریکٹ وفاق سے پیسے جو جانے ہیں وہ ڈائریکٹ پہنچے، وہاں وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں سارا پیسہ نہ جائے، ڈسٹرکٹ کا پیسہ ڈسٹرکٹ کے ڈائریکٹ انچارجز کے پاس جائے، ان کے ذمہ داروں کے پاس جائے۔ تو تیسری بات ہے وہ ہے کراچی کی مردم شماری۔ غضب خدا کا PTI کی حکومت نے سارے اپنے ریکارڈ جو ہے وہ اپنی نااہلیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یہ کام جو یہ PTI کی گورنمنٹ جو کہ کوئی کام صحیح نہیں کر سکتی، اس کو یہ سوچ گیا کہ وہ اس ناجائز غلط مردم شماری جس کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کراچی کے 70 لاکھ لوگ کم ہیں، اس کو انہوں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں اس سب کو لے کر انہوں نے کراچی کے 1,60,00,000 جو لوگ گنے گئے 3 کروڑ کے بجائے اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا ہے، اس کے اوپر سرکار مہر لگا دی ہے، اس کو انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے، اور اس جائز قرار دینے میں MQM جو کہ یہاں کی کلیم کرتی ہے کہ وہ لوگوں کی جماعت ہے، نمائندہ جماعت ہے، اس نے ان کے 2 وفاقی وزراء ہیں، انہوں نے صرف دکھانے کے لیے 4 لائنیں جو ہے اعتراض کر کے اس کیبنٹ میٹنگ میں خود 2 وزیر بیٹھے ہوئے انہوں نے اس کو اپروو کر لیا۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اب جب مردم شماری ہوگی جب بھی تو وہ ہمیں 3 کروڑ آج گننے کے بجائے 1,60,00,000 گنیں گے، اور اس میں سے زیادہ 10-20% بڑھا دیں گے، تو جب کراچی کی آبادی 5 کروڑ ہو چکی ہوگی تو پھر ہمیں وہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ گن لیں گے، تو ہم کہیں گے جی ہم نے بہت زیادہ لوگ بڑھا دیے۔ میں وفاق سے، ریاست سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کی گنتی، حکمرانوں کراچی کی گنتی پوری کرو، کراچی کی گنتی پوری کرو۔ میں جب یہ آج پیپلز پارٹی تمام چیزوں پہ شور مچاتی ہے، بلاول بھٹو شور مچاتے ہیں، وہ کراچی کی گنتی پوری نہیں ہوئی ہے اس پہ شور نہیں مچاتے، کیونکہ پیپلز پارٹی صوبہ نہیں بنا رہی، اپنی جاگیر بنا رہی ہے۔ ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان بناؤ، جاگیر نہ بناؤ۔ ہم صوبہ سندھ کی حکومت کو کہتے ہیں کہ بھائی سندھ بناؤ، جاگیر نہ بناؤ، کہ شہر بناؤ، جاگیر نہ بناؤ۔ یہ جاگیریں بنا رہے ہیں اپنے، انہوں نے پاکستان کو اور خاص طور پہ صوبہ سندھ کی حکومت نے صوبہ سندھ کو اپنی جاگیر سمجھ کر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ناؤ ایشو یہ سارا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا۔ میں پاکستان کے لوگوں کو، بالخصوص لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو، شہر سندھ کے لوگوں کو اور تمام شہر کے لوگوں کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ ظلم اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک آپ خود کھڑے نہیں ہوں گے۔ پاک سرزمین پارٹی آپ کی آواز بنتی چلی آ رہی ہے، ہمارے علاقے جو ہے کوئی اور سولوشن نہیں، ساری پارٹیاں اقتدار میں ہیں، فیل ہو گئی ہیں، لوگوں کو ہم ساتھ دینا چاہیے۔ ہم پاکستان میں ایک عام انسان کے، ایک عام پاکستانی کی دہلیز پر اس اختیارات اور وسائل پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارا کراچی میں چیئرمین